جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، از فرحت اشتیاق، قسط نمبر 14۔ یہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ جھیل سے نزدیک گھاس پر درختوں کی چھاؤں میں ایک جگہ سکندر کو بیٹھنے کے لیے اچھی لگی تھی۔ وہ سر ہلاتی اس کے ساتھ وہاں بیٹھ گئی تھی۔ سکندر کی نظریں پانی کی طرف تھیں، جبکہ وہ ان کئی سو سال قدیم درختوں میں سے ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے سکندر کی نگاہوں کے تعاقب میں جھیل کی طرف دیکھا تھا۔ بہت سے سیاح پانی میں چپوں والی کشتی چلاتے نظر آ رہے تھے۔ جھیل ہر طرف سے سبزے میں گھری تھی۔ اس کے ہر کنارے پر درختوں کے جھنڈ تھے، بیلیں تھیں، پھلوں اور پھولوں سے لدی درختوں کی شاخیں تھیں۔ پانی پر سبزے اور پھولوں کا جو یہ شیڈ پڑ رہا ہے، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا سکندر۔ ادھر دیکھو تو پانی سبز نظر آ رہا ہے، وہاں دیکھو تو سرخ، ادھر گلابی اور وہاں نیلا۔ ایک ہی جھیل بیک وقت کتنے سارے رنگوں سے سجی ہے۔ وہ مسکرا کر سکندر سے کہہ رہی تھی۔ سکندر نے جواباً اس کی طرف دیکھا ضرور، مگر بولا کچھ نہیں۔ اسے اس کی خاموشی بڑی عجیب سی لگی۔ تمہیں رنگ اچھے نہیں لگتے سکندر؟ پتہ نہیں، مجھے رنگوں کو محسوس کرنا نہیں آتا۔ وہ بے خیالی میں بول گیا، مگر جیسے ہی اسے بے خیالی میں منہ سے نکلی بات کا دھیان آیا، فوراً بات بدل کر اس سے پوچھنے لگا، تم تو یہاں پہلے بھی بہت دفعہ آئی ہوگی؟ ہاں، سکندر کو بغور دیکھتے ہوئے اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ ان کے بالکل سامنے درختوں کے پاس سیاحوں کا ایک گروپ آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس میں 2 افراد اٹالین لگ رہے تھے، جبکہ باقی تمام افراد امریکن تھے۔ شاید وہ امریکن ان اٹالینز کے مہمان تھے یہاں۔ وہ سب جیسے کسی موضوع پر زور و شور سے گفتگو اور بحث و مباحثہ کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ گروپ میں شامل ایک امریکن جوڑے نے وہاں تصویر کھنچوانی تھی۔ وہ لوگ اس لیے وہاں رکے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی یہ چاہتے تھے کہ تصویر میں ان کے بیچوں بیچ بنا ٹیمپل بھی نظر آئے، جو سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہا کرتا تھا۔ جتنی دیر وہ میاں بیوی وہاں تصویر کھنچوا رہے تھے، باقی افراد وہیں کھڑے باہم گفتگو کر رہے تھے۔ امریکن مہمانوں کی خاطر ان کے اٹالین میزبان بھی انگریزی ہی میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان لوگوں کی گفتگو کے چند جملوں ہی سے سمجھ میں آ گیا تھا کہ کیا موضوع ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ کل رات یہاں ویلا بورگیز کے باہر والی سڑک پر ایک 17 سالہ لڑکی کا ریپ ہوا تھا۔ غالباً آدھی رات سے بھی اوپر کا ٹائم تھا۔ آج سارا دن یہ خبر تمام نیوز چینلز پر چلتی رہی تھی۔ نیوز چینلز کے پاس جب اور کچھ خبر نہیں بچتی تو وہ اس طرح کی خبریں چلا چلا کر لوگوں کا بی پی ہائی کرواتے ہیں۔ سیاحوں کا وہ گروپ تصویر کھینچنے کے بعد وہاں سے ہنوز اسی موضوع پر باتیں کرتا ہوا جا رہا تھا۔ تب وہ سکندر سے بولی تھی۔ سکندر بھی ان لوگوں کی گفتگو سنتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی ہمدردی ہے اس لڑکی سے، اس کے ساتھ جو ہوا بہت برا ہوا ہے، مگر میں یہ پوچھتی ہوں، رات کے 2-2:30 بجے وہ اکیلی سڑکوں پر کیا کرنے نکلی ہوئی تھی؟ ایک تنہا خوبصورت لڑکی آدھی رات کو سڑک پر کسی بدفطرت و بدکردار کو ٹکرے تو کیا وہ اسے چھوڑ دے گا؟ ماں باپ سے لڑائی ہوئی تھی یا بوائے فرینڈ سے جھگڑا، تب بھی اس طرح آدھی رات کو سڑکوں پر پھرنے کی تک کیا تھی؟ اپنی دھن میں مگن بولتے ہوئے اسے سکندر کے تاثرات کا کچھ اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں پر اس کا دھیان گیا تو وہ حیران پریشان سی رہ گئی۔ سکندر کے چہرے پر عجیب سا جنون اور وحشت پھیلی تھی۔ وہ انتہائی سخت نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا فوراً ہی وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سکندر کیا ہوا؟ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ بالکل ہکا بکا سی اس کے ساتھ ہی فوراً کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا سکندر؟ اس نے بے حد حیرانی سے پوچھا۔ کسی کے بارے میں کچھ بھی بول دینا، جو مرضی تبصرہ کر دینا بہت آسان ہوتا ہے لیزا محمود۔ کیا جانتی ہو تم اس لڑکی کے بارے میں؟ بتاؤ مجھے۔ وہ شدید غصے میں نظر آ رہا تھا اور انتہائی غیظ و غضب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیزا نے اس کی سرد مہری، اجنبیت، بیگانگی، سب کچھ دیکھ رکھا تھا، مگر یہ انداز اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ نیوز چینلز کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی اندازے لگا لینا، اس لڑکی پر تبصرے کر لینا، تنقید کر لینا، مذاق اڑا لینا بہت آسان ہے۔ کیا تم نے سوچا اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہوگا جو وہ آدھی رات کو سڑکوں پر تھی؟ کیا گزری تھی اس پر جو وہ اپنے گھر سے نکل پڑی؟ لیزا محمود، زندگی برباد ہو گئی ہے اس لڑکی کی۔ وہ اب زندگی بھر اس خوف، بے بسی اور ذلت سے باہر نہیں نکل سکے گی۔ سکندر کے لفظوں میں سختی تھی، بے پناہ غصہ اور نفرت تھی۔ وہ فوراً ہی وہاں سے جانے کے لیے پلٹ گیا۔ ایک پل تو وہ بالکل حیران پریشان ساکت اپنی جگہ پر کھڑی رہی، مگر جیسے ہی اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ وہاں سے جا رہا ہے، وہ فوراً اس کے پیچھے بھاگی۔ سکندر، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم اس طرح ناراض کیوں ہو گئے ہو؟ پلیز رکو تو صحیح۔ اس نے اسے پیچھے سے ہی چلا کر آواز دی تھی، کیونکہ وہ جس تیز رفتاری سے جا رہا تھا وہ اس کا ساتھ دینے میں ناکام تھی۔ سکندر نے نہ مڑ کر اسے دیکھا، نہ کوئی جواب دیا، نہ ہی رکا۔
اس نے اپنے قدموں کی رفتار کچھ اور بھی تیز کر لی تھی۔ اس نے اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ ارد گرد سے گزرتے لوگ اسے تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ سکندر پلیز رک جاؤ۔ تھک کر مایوس سی ہوتی وہ اپنی جگہ رک گئی تھی۔ بے ہنگم انداز میں بھاگنے کی وجہ سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ وہ وہیں کھڑے رہ کر سانس بحال کرتے ہوئے سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اب اسے ولا بورگیس سے باہر جاتا نظر آ رہا تھا۔ وہ چیڑ کے درخت سے ٹیک لگا کر کھڑی اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ یوں ہی بے مقصد گفتگو برائے گفتگو کے طور پر منہ سے نکلے اس کے وہ چند جملے سکندر کو اس قدر ناگوار گزر جائیں گے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ بار بار ذہن میں اپنے کہے جملوں کو دہرا رہی تھی۔ اسے ان میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی کہ اس پر یوں غصے سے بے قابو ہو جایا جائے۔ ایک واقعے پر اس نے اپنی رائے دی تھی، وہ بھی جواباً اس سے اختلاف کرتا اپنی رائے دے سکتا تھا۔ وہ حیران تھی، وہ بے حد پریشان تھی۔ اسے سکندر پر غصہ نہیں آ رہا تھا، اسے تعجب ہو رہا تھا، حیرت ہو رہی تھی۔ حیرت میں گھری وہ سکندر کو سمجھنے سے قاصر بھی تھی اور بہت دکھی بھی تھی۔ آج اسے پھر درد ہو رہا تھا۔ وہ کچھ وقت کسی کھلی سرسبز سی جگہ پر گزارنا چاہتا تھا اور اس کی اس بے موقع بات نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اس سے تو کہیں بہتر ہوتا وہ سکندر کو ولا بورگیس چھوڑ کر خود باہر سے ہی واپس چلی جاتی۔ وہ کچھ دیر وہاں کھلی ہوا میں سانس تو لے لیتا۔ وہ سبزہ، ہریالی، جھیل کا پانی، آبی پرندے، یہ سب کچھ اس کی طبیعت کی اداسی اور یزمردگی کو دور نہ بھی کرتے، کم تو کر دیتے۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ سکندر کے لیے فکر مند ہو رہی تھی، وہ اس کے لیے اداس بھی ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیا غم، کیا دکھ اسے لاحق تھا۔ اس کے ساتھ نے اس دکھ کو کم نہیں کیا تھا بلکہ بڑھا دیا تھا۔ آج بہت دل گرفتہ سی وہ اپنے اپارٹمنٹ واپس آ گئی تھی۔ شکر تھا نینی گھر پر نہیں تھی۔ وہ آج دوپہر سے اپنی کسی سہیلی سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ اس کا دل اتنا اداس تھا کہ اس وقت اس کا کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے نہ لباس تبدیل کیا تھا، نہ منہ ہاتھ دھو کر فریش ہونے کی کوشش کی۔ اندر آ کر خاموشی سے لیونگ روم میں صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب اسے یہ فکر شروع ہو گئی کہ وہ اپنے ہوٹل پہنچ گیا ہوگا نا، وہ ٹھیک تو ہوگا نا، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہوگی، وہ کیا ابھی بھی غصے میں ہوگا، وہ کیا کر رہا ہوگا۔ روم میں ایک اور طویل شام کا اختتام ہوا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ اسی طرح صوفے پر اداس سی بیٹھی تھی۔ نینی بھی کچھ دیر قبل گھر واپس آ چکی تھی، غالباً مغرب کی نماز ادا کر رہی تھی۔ اسے سکندر کی شدید فکر لاحق ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھا کر سکندر کا نمبر ملایا۔ وہ تلخی سے بات کرے گا یا اس سے بات ہی نہیں کرے گا، اس کا فون ہی نہیں اٹھائے گا، وہ جو کچھ بھی کرے گا، مگر وہ اب سکندر سے بات کیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ تیسری بیل پر اس کی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو، اس نے سکندر کی آواز سنی۔ اس کے لہجے اور آواز میں غصہ نہیں تھا، ناراضی بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی ایک غیر معمولی بات تھی۔ تم ٹھیک ہو سکندر؟ اپنے ہوٹل پہنچ گئے تم؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، سوری میں اس طرح تمہیں وہاں چھوڑ کر آ گیا۔ اس کی معذرت بڑی پرتکلف تھی، جیسے وہ خود کو پھر اپنے اسی خول میں بند کر چکا تھا جو آج کچھ پل کے لیے چٹک گیا تھا۔ اس نے نہ سکندر کی معذرت پر دھیان دیا، نہ اس کے پرتکلف انداز پر۔ اسے سکندر کے لہجے اور انداز میں ایک غیر معمولی پن محسوس ہوا تھا، جسے وہ فوری طور پر کوئی نام نہ دے پائی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ سمجھ گئی کہ سکندر تکلیف میں ہے، اسے کہیں پر شدید تکلیف یا درد ہو رہا ہے۔ وہ لہجے کو چاہے جتنا بھی نارمل بنا لیتا، مگر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے وہ تکلیف سے نکلنے والی اپنی کراہ کو دباتا، لب بھینچ بھینچ کر بات کر رہا ہے۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے سکندر؟ اس کی معذرت کے جواب میں اس نے بے اختیار فکر مندی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے۔ اس بار اس نے ایک دبی دبی سی کراہ کی آواز سنی تھی۔ اب تو وہ مان ہی نہیں سکتی تھی کہ سکندر ٹھیک ہے۔ تم کہاں ہو سکندر؟ پلیز مجھے بتاؤ، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ پلیز سچ بتاؤ تم کہاں پر ہو، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے پریشان ہو کر قدرے بلند آواز میں پوچھا تھا۔ وہ اب مزید کوئی جھوٹ نہیں سننا چاہتی تھی، اسے وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ لیزا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں ہسپتال میں ہوں، وہ آہستگی سے بولا تھا۔ او مائی گاڈ! وہ بے اختیار صوفے پر سے اٹھی تھی۔ کس ہسپتال میں ہو تم؟ مجھے نام بتاؤ۔ اس نے سینٹر ٹیبل سے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا۔ تم زحمت مت کرو لیزا، میں ٹھیک، تم مجھے ہسپتال کا نام بتاؤ۔ اس نے غصے سے سکندر کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تیزی سے جوتے پہنتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑی تھی۔ تیز ڈرائیونگ کرتی وہ بہت جلدی ہسپتال پہنچ گئی تھی۔
استقبالیہ سے معلومات لیتی وہ فوراً ہی مطلوبہ کمرے تک پہنچی تھی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اسے سکندر بیڈ پر لیٹا نظر آیا۔ اس کا دایاں پیر پٹیوں میں جکڑا تھا، ماتھے پر بھی پٹی بندھی تھی اور ہاتھ بھی زخمی نظر آ رہے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا سکندر؟ وہ اس کے نزدیک آ گئی تھی۔ وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا دل دکھا کر نکلا تھا نا، بلا وجہ تم پر چیختا چلاتا، بس قدرت نے اس بدتمیزی کی فوراً ہی سزا دے دی کہ لیجئے سکندر شہریار، اب اس دیار غیر میں جہاں لیزا محمود کے سوا کوئی آپ کی زبان سمجھنے والا نہیں، بستر پر پڑ جائیے۔ وہ ہنس کر یوں بولا گویا خود اپنا مذاق اڑا رہا ہو۔ وہ اس کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ کر فکر مندی اور تشویش سے اسے پٹیوں میں جکڑا دیکھ رہی تھی۔ خوب تماشا ہو رہا تھا ہسپتال میں۔ ڈاکٹر، نرسیں سب میرے گرد جمع اٹالین میں میری چوٹوں کا احوال پوچھ رہے تھے اور میں انہیں انگریزی میں میرے کہاں کہاں چوٹ لگی ہے سمجھانے کے جتن کر رہا تھا۔ آخر میں ہم نے اشاروں کی زبان میں ایک دوسرے کو اپنا مدعا سمجھایا تھا۔ وہ یوں بول رہا تھا جیسے کوئی بہت لطف لینے والی بات بتا رہا ہو، جیسے اس کے لیے اس کا ایکسیڈنٹ کوئی مزہ لینے والا واقعہ تھا۔ اتنی غمگین شکل مت بناؤ لڑکی، میں ٹھیک ہوں۔ وہ بالکل سنجیدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سکندر کے لیے اس کا ایکسیڈنٹ مذاق ہو سکتا تھا، اس کے لیے نہیں۔ نہ جانے اسے کہاں کہاں چوٹیں آئی تھیں، نہ جانے زبان کے مسئلے کی وجہ سے وہ ڈاکٹر کو اپنی چوٹوں کے بارے میں ٹھیک سے بتا بھی سکا تھا کہ نہیں۔ وہ یکدم ہی کرسی سے اٹھی تھی۔ وہ ڈاکٹر کو دوبارہ بلا کر لانا چاہتی تھی تاکہ ڈاکٹر اس کے سامنے سکندر کا دوبارہ تفصیلی معائنہ کرے۔ کہاں چلیں؟ بیمار کی عیادت پھولوں کے ساتھ کی جاتی ہے، تم میرے لیے پھول بھی نہیں لائیں؟ کہیں پھول لینے ہی تو نہیں جا رہی ہو؟ اس کا وہ تلخ موڈ، اس کا بیزار، اکتایا ہوا انداز، جیسے وہ ساری دنیا سے خفا ہو، یکدم ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے ایکسیڈنٹ کی بات کر کے، اپنی چوٹوں کا ذکر کر کے ہنس اٹھا رہا تھا، جیسے اسے بڑا مزہ آ رہا ہو۔ کیا وہ اپنا ایکسیڈنٹ ہو جانے پر خوش تھا؟ یہ بہت ہی عجیب سا خیال اس کے دل میں ابھرا تھا۔ نہیں، وہ ایک نارمل انسان ہے۔ وہ ایک پریشان ہونے والی، فکر کرنے والی بات پر خوش کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر کو بلانے۔ ڈاکٹر کو؟ مگر کیوں؟ وہ سکندر کی بات کا جواب دینے کے لیے وہاں رکی نہیں اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ 10-15 منٹ کے بعد ڈاکٹر کے ساتھ وہ دوبارہ وہاں موجود تھی۔ ڈاکٹر اسے مطمئن کرنے کے لیے سکندر کا دوبارہ تفصیلی معائنہ کر رہا تھا۔ اگرچہ وہ اسے پہلے ہی یہ بتا چکا تھا کہ اس کے دوست کو فوری، بروقت اور بہترین ٹریٹمنٹ دیا جا چکا ہے۔ سکندر کی چوٹوں کے بارے میں ڈاکٹر سے اس کی تفصیلی بات کوریڈور میں ہو گئی تھی۔ سب سے زیادہ چوٹ سکندر کے پیر میں لگی تھی، باقی چوٹیں فکر کرنے والی نہیں تھیں، مگر پیر کی چوٹ کے لیے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو جانے کے بعد بھی اگلے 1 سے 2 ہفتے بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ ڈاکٹر سکندر کا دوبارہ معائنہ کر رہا تھا اور وہ اس سے اردو میں پوچھتی جا رہی تھی، تمہارے اور تو کہیں کوئی چوٹ نہیں لگی نا؟ تمہیں کسی اور جگہ تو درد نہیں ہو رہا نا؟ وہ اسی طرح مسکراتا ہوا مطمئن سا لیٹا تھا۔ ڈاکٹر معائنہ کر لینے کے بعد اسے اطمینان دلاتا وہاں سے جانے لگا۔ تب اس نے سکندر کی دواؤں اور احتیاط کے متعلق چند اور سوالات کیے۔ ڈاکٹر اس کے سوالوں کے تسلی بخش جوابات دے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہو گئی تسلی؟ صحیح کہہ رہا تھا نا کہ میں ٹھیک ہوں؟ تمہارے پیر میں کافی سیریس چوٹ لگی ہے سکندر، یہ مذاق کی بات نہیں ہے۔ کافی وقت لگے گا تمہاری چوٹ ٹھیک ہونے میں، وہ بھی اگر تم احتیاط رکھو گے، ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرو گے تب۔ وہ اس کے پاس واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ جواباً لاپرواہی سے سر ہلا کر مسکرایا تھا۔ اس کا ڈنر لیٹ ہو گیا تھا، اس لیے اب اس کے لیے ٹرے میں رات کا کھانا لایا گیا تھا۔ کھانا کھا لو سکندر۔ ہاں واقعی مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے فوراً ہی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھنے سے روکا۔ ابھی زیادہ ہلو جلو نہیں، کہیں پھر بلیڈنگ نہ شروع ہو جائے، لیٹے رہو۔ پھر اس نے پلیٹ ہاتھ میں اٹھائی اور چاول بھر کر چمچ اس کے منہ کی طرف بڑھایا تھا۔ سکندر اس کی طرف بہت غور سے دیکھ رہا تھا مگر بولا کچھ نہیں۔ منہ کھولو، کیا ہو گیا ہے؟ اس نے قدرے خفگی سے کہا تو اس نے منہ کھولا۔ فش بھی ہے، لوگے؟ اس نے دوسری پلیٹ میں رکھے مچھلی کے پیس کی طرف اشارہ کیا۔ سکندر نے جواباً سر ہلا دیا تھا۔ وہ اسے کانٹے سے فش بھی کھلانے لگی تھی۔ وہ خاموش لیٹا نوالے چباتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا سکندر؟ چمچ اس کے منہ کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ پتا نہیں، میں ویلا بورگیس سے باہر نکل کر سڑک پر تھوڑا ہی آگے گیا ہوں گا تو ایک تیز رفتار گاڑی نے ٹکر مار دی۔ غلطی شاید کچھ گاڑی والے کی تیز رفتاری کی بھی تھی اور کچھ میری لاپرواہی کی بھی۔ اب ٹھیک سے یاد بھی نہیں آ رہا کہ ہوا کیا تھا۔
مجھے گاڑی میں ڈال کر ہسپتال بھی وہ گاڑی والا ہی لایا تھا۔ شکر ہے زیادہ چوٹیں نہیں آئیں، تمہارے پیر کی چوٹ بھی جلدی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ بہت سچائی اور اپنائیت سے بولی تھی۔ جواب میں سکندر کی مسکراتی نظریں دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے قدرے برا ماننے والے انداز میں بھویں اچکائی۔ تمہاری اردو انجوائے کر رہا ہوں، تمہارے اٹالین لہجے والی اردو مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ جواباً کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ میں اردو بس نینی کے ساتھ بولتی ہوں، یا اپنے پاپا اور ان کی وائف کے ساتھ، یا پھر کبھی کبھار سیم کے ساتھ، اور اب تمہارے ساتھ بول رہی ہوں۔ دیکھو میرے غلط تلفظ اور لفظوں کی ادائیگی پر ہنسو مت، میں کم از کم تمہاری زبان جانتی تو ہوں، تم تو میری زبان جانتے بھی نہیں ہو۔ آج شام اسے کیا ہوا تھا؟ وہ اتنے غصے میں کیوں آ گیا تھا؟ اس نے اتنا جارحانہ رد عمل کیوں ظاہر کیا تھا؟ وہ خود کو تکلیف اور اذیت میں پڑا دیکھ کر خوش کیوں تھا؟ شدید خواہش کے باوجود بھی اس نے ان میں سے کوئی بات نہیں پوچھی تھی۔ اسے سکندر سے یہ سوالات کرتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پھر ناراض ہو جائے گا، اور وہ نہ تو اس کا موڈ خراب کرنا چاہتی تھی، نہ ہی اسے ناراض کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسے سویٹ ڈش بھی کھلا چکی تھی۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔